السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا، واقعہ سیالکوٹ میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا درست عمل ہے؟ کیا حکومت کے ہوتے ہوئے اسلام ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائی، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اصل میں یہ انسانیت کی بھی توہین کی گئی۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ رونما کیا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گوگل پر اس واقعے کی فوٹو دیکھی، مجھے تو ایسا لگا کہ انڈیا کے اندر کوئی ہندو دہشت گرد ہے اور وہ کسی انسان کو آگ لگا کر جلا رہے ہیں۔ سیالکوٹ واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ یہ اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش ہے اور ملک پاکستان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ جن لوگوں نے سیالکوٹ کے اس واقعے کو سر انجام دیا وہ پوری طرح اسلام کی تعلیمات سے ناواقف، ناآشنا اور جاہل لوگ۔ اسلام تو کسی کو بھی آگ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کجا یہ کہ بندے کو ہی آگ لگا کر کے مار دے۔ جس پیغمبر کی حرمت کے نام پر یہ ان جاہلوں نے یہ واقعہ سر انجام دیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بلی کے اوپر ظلم کرنے پر جہنم بتائی کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کے اوپر ظلم کیا، بلی مر گئی، بھوکی پیاسی، اس سے بند رکھا تھا، وہ گئی جہنم کے اندر۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر حضور نے بتایا کہ اس عورت کو جنت مل گئی۔ کتا جو برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ کتا جو کسی کو کاٹ لے تو اسے فوراً ویکسینیشن کروانی ہے۔ پاکستان جو ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا، اس پاک ملک کے اندر انسان کو آگ لگانا، اگر یہ ہندوستان کا ہندو ہندوستان میں کرتا تو کوئی بات سمجھ آتی۔ یہ اسلام تو نہیں ہے۔ آخر یہ کون خبیث ہیں، کون یہ بدبخت ہیں کہ جو اتنا انسانیت کی توہین کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات، اسلام تو کتے کو بھی آگ لگانے اور بلی کو بھی آگ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کجا یہ کہ ہم آدم زاد کو آگ لگا دیں، بھلے وہ کافر تھا، اس کا کافر ہونا اس کے ساتھ، لیکن اسلام تو ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم بلیوں اور کتوں پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ہم کسی اپنے جیسے انسان کو آگ لگا کر جلا دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی بندے کے اوپر گستاخی کا کوئی معاملہ ہے تو میرے بھائی عدالتیں موجود ہیں، ہاں جی، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سپریم کتاب اینڈ سننا ہے، تو ایک نہیں تو دوسری عدالت، دوسری نہیں تو تیسری عدالت۔ اس سے پہلے غالباً سرگودا کے علاقے میں جوہر آباد یا خوشاب میں ایک بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا گیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جب ایجنسیوں نے اور خفیہ اداروں نے اس قتل ہونے والے بینک مینیجر کی فیس بک وغیرہ کو دیکھا تو وہ تو ان لوگوں کے لفظوں میں عاشق رسول تھا، محب رسول تھا۔ اگر اس فیکٹری کے سیالکوٹ فیکٹری کے مینیجر نے کوئی معاملہ کیا بھی تھا تو اسے عدالت لے جانا تھا۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو قتل کر دیں اور پھر اس کو آگ لگا دیں۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تحت اگر ہم دیکھیں تو جو ظالم جس طرح ظلم کرے اس کو سزا بھی اسی طرح دینی ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے انہیں بھی سزا میں اسی طرح مارا۔
یہ ملک پاکستان میں کلمے اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بہت بڑی دہشت گردی ہے، اور اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے جاہل اور لفنگے لوگوں کے خلاف قانون کو چاہیے کہ کم سے کم جلدی سے جلدی 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں اور اسی چوک کے اندر انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے۔